وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن الرحیم ہیں. دعا کیجئے مجھے پناہ چاہیے صبح کے رب کی، ان سب کے شرور سے، ایول سے، جتنی مخلوق اس نے کریٹ کی ہیں، اور گہری تاریکی کے شر سے بھی جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کے شر سے بھی جب وہ حسد کرنے لگے. یہ صورت ایک انسان کو یاد دلاتی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی کئی کئی مخلوق میں گھرا ہوا ہے. ایسی صورتحال میں اسے اپنی سیف سائٹ کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کیا انتظامات کرنے ہیں، کہاں اسے مکمل پناہ اور فل سیکیورٹی میسر آ سکتی ہے. کیا وہ ہمت ہار جائے؟ کیا وہ شکست کھا لے؟ کیا وہ پسپائی اختیار کر لے؟ یا ہمت اور حوصلے سے ایسے چیلنجز کو فیس کرے؟ پھر ان قوتوں اور پاس سے جو اس کی دشمن ہیں اور ان سے مقابلے میں خود اس کا ڈیفنس سسٹم کیا ہونا چاہیے، کس پر وہ بھروسہ کرے جس پر اس نے بھروسہ کیا ہے. کیا وہ ایسے مشکل لمحات میں اس کی مکمل حفاظت کر سکتا ہے؟ کیا جس پر بھروسہ کیا ہے وہ ان منفی قوتوں اور نیگیٹو فورسز پر قدرت بھی رکھتا ہے؟ ہاں، ہم نے بھروسہ کیا ہے اس پر جو مالک کائنات ہے، جو واحد القہار ہے، جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین پر، اور مخلوق کو اس نے اپنے قبضہ قدرت میں باندھ کر رکھا ہے. کسی کی مجال نہیں کہ اس کی پکڑ سے بھاگ سکے. وہ کائنات کا ایک اکیلا مالک ہے. اس کی قوت اور طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس نے اپنی کتاب کی 11 نمبر کی سورہ ہود کی 56 نمبر کی آیت میں فرمایا، مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. کوئی مخلوق ایسی نہیں جسے رب تعالیٰ نے اس کی پیشانی سے جکڑ نہ رکھا ہو. مخلوق کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتی. اسے چیلنج کی صورت میں فرمایا سورۃ الرحمن 55 نمبر کی صورت کی 33 نمبر کی آیت میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے تمام کے تمام انسانوں اور اے تمام کے تمام جناتوں، اگر تم میں طاقت ہو، اگر تم میں کیپیسٹی ہو کہ تو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگ جاؤ. نہیں تم بھاگ سکتے چاہے تم کتنا بھی زور لگا لو. مخلوق کو پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور ہم مخلوق کو طاقت بھی اسی کی دی ہوئی ہے. اگر وہ طاقت نہ دے تو کہاں سے کوئی طاقت پائے؟ پھر اب ہمیں فکر کس بات کی ہے؟ اتنی طاقتوں والا، اتنی قوتوں والا، اتنی قدرتوں والا ہمارا رب، وہ ہم کو پناہ دے دے تو کسی کی کیا طاقت ہے کہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ سکے؟ ہماری سوچ اور ہماری پرسنالٹی میں وہ بولڈنس مطلوب ہے جو انسان کو نڈر اور بے خوف بنائے. اسے ڈر ہو تو صرف اپنے پیدا کرنے والے کا، وہ نہ ڈرے کسی سے مگر صرف اسی سے. اس کے فیصلے میں مضبوطی ہو، اس کے کردار میں پختگی ہو، اس کے گفتار میں شائستگی ہو، اس کے خیالات میں پاکیزگی ہو. ان سب چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے اسے یہ دعا کرنی ہوگی، قل اعوذ برب الفلق. دعا کیجئے، فرمائیے مجھے پناہ چاہیے فلک کے رب کی. وہی جو رب ہے ہورائزن کا، وہی تو رب ہے صبح کا، وہی رب ہے مشرق کا، وہی رب ہے مغرب کا. رب ہے وہ آسمانوں کا، رب ہے وہ زمین کا. فالق الحب والنوا ہے وہ ایک چھوٹے سے دانے کو چیر کر اس میں سے لہلاتی ہوئی بہار آنکھوں کے سامنے لا سکتا ہے. وہ مخفی میں سے عیاں کو برآمد کر سکتا ہے. وہ رات کی تاریکیوں کو چیر کر صبح کی کرن نمودار کر سکتا ہے. وہ فالق الاصباح ہے. اس کے لیے بالکل معمولی بات ہے کہ شدید تاریکیوں کو، گمراہیوں کو، نادانیوں کو، ظلمتوں کو، ڈارکنیس کو چیر کر ہدایت کی کرن نمودار کر دے، نور کو عام کر دے، اپنے بندوں کی زندگیوں کو نورانی بنا دے. وہ فرماتا ہے سورہ المزمل 73 نمبر کی سورت کی 9 نمبر کی آیت میں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. رب ہے وہ مشرق کا، رب ہے وہ مغرب کا، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی گاڈ مگر صرف وہی. سو اسی کو بناؤ اپنا کارساز، اپنے ہر کام کے لیے، اپنی ہر بگڑی بنانے کے لیے. اس کی ربوبیت کو پورے ایمان کے ساتھ،
اس کی صفات کو پورے توکل کے ساتھ، اس کی قوتوں کو پورے یقین کے ساتھ جب اپنے قلب و ذہن میں پیوست کر لیں گے تو ہماری شخصیت جگمگا اٹھے گی، قدموں میں مضبوطی پیدا ہوگی، حوصلوں میں بلندی آئے گی، عزم میں پختگی آئے گی، کردار میں سنجیدگی آئے گی۔ اب باطل ہمارا کیا بگاڑ سکے گا؟ ہماری دعا جاری رہے کہ ہمارے مالک ہمیں پناہ دے دیجئے من شر ما خلق، ان تمام کی آپ کے تمام مخلوق کے شرور سے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہر مخلوق میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے اور شر کا پہلو بھی۔ وقت، حالات، ٹیمپٹیشن، ایکسائٹیشن اور مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے کبھی شر غالب آتا ہے تو کبھی خیر۔ اس طرح مخلوق کو میوچولی ایک دوسرے کا شر اور خیر دونوں فیس کرنے پڑتے ہیں، اور یہی آزمائش اور ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے۔ حالات اچھے اور برے بھی فیس کرنے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ ساری چیزیں انسانوں کے ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں، جسے انسانوں کے رب نے سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورت کی 35 نمبر کی آیت میں فرمایا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ضرور ہم ٹیسٹ کریں گے تمہیں شر سے بھی اور خیر سے بھی، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ آڈس بھی آئیں گے زندگی میں اور ایونٹس بھی، نگیٹیوز کو بھی فیس کرنا ہوگا ہمیں، اور پازیٹیوز بھی ہوں گے ہماری زندگی میں، خیر والے حالات بھی ہوں گے اور شر کو بھی فیس کرنا ہوگا۔ اصل یہ امتحان یہ ہے کہ ایک با کردار پرسنالٹی کا ایسے حالات میں کیا رسپانس ہوتا ہے۔ لیکن شر اور ایول اٹیکس کی صورتحال میں ہمارے لیے کیا چارہ ہے؟ کیا کائنات کے رب کی پناہ کے سوا کوئی اور جگہ ہے بچنے کی؟ کوئی آ جائے رب العالمین کی پناہ میں، رب السماوات والارض کی پناہ میں، مالک الملک کی پناہ میں، الرحمن الرحیم کی پناہ میں، غفور الرحیم کی پناہ میں، رؤوف الرحیم کی پناہ میں۔ وہ بدترین حالات میں بھی چمن و گل و لالا مہکا سکتا ہے، وہ مصیبتوں میں بھی خوشیوں کی بارش برسا سکتا ہے، وہ مقابل کے شر سے بھی ہمارے لیے خیر کا پہلو برآمد کر سکتا ہے۔ ایونٹس اور شرور چاہے ایکسٹرنل فیکٹرز کی طرف سے ہوں، چاہے ہمارے اپنے اندرون سے ہو، ہمارے ایول ٹیمپٹیشن سے ہو، ہمارے اپنے نفس امارہ سے ہو، ہماری اپنی کثافتوں سے ہو، ہر شر کا تیر بہدف علاج صرف اور صرف رب کی پناہ میں آنے سے ہی ممکن ہے۔ اسی لیے ہمیں حدیث شریف کی دعاؤں میں سکھایا گیا ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں ہمارے اندرون کے شر سے اور ہمارے اعمال کے برے نتائج، ان کے برے ریئیکشن سے۔ اب اگر وہ آؤٹر ایونٹس ہوں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، گمراہی وہ جہالت کے اتاہ اندھیرے، نادانی وہ بدگمانی کے اندھیرے، اپنی ہی نفسانی کثافتوں کے اندھیرے، اویلیبل ہدایت سے چشم پوشی کے اندھیرے، اللہ کے سوا دوسروں سے توقعات وابستہ کرنے کے اندھیرے، جسمانی اندھیرے، ذہنی اندھیرے، عقلی اندھیرے، بصیرتوں اور بصارتوں کے اندھیرے، جن جن اندھیروں کا وجود ہوگا ان تمام اندھیروں کے شر سے، ان کے طاری و حاوی ہو جانے کے شر سے، ان کے ایکٹیو ہو جانے کے شر سے، ان فورسز اور ان کے کاؤنٹر فورسز کے شر سے بچنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی پناہ کافی اور شافی ہو سکتی ہے، اور وہ ہے رب العالمین کی پناہ۔ پھر وہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی۔ کسی دوسرے کو اس کی بہتری کی وجہ سے نقصان پہنچانے والے وہ تمام اعمال، وہ تمام ایکٹیویٹیز جس میں انسان کے شعور کو، اس کے حواس کو، اس کی ذہنی اور جسمانی حالت کو متاثر کرنا مقصود ہو۔ کسی پر جادو ٹونے کی ذریعے گرہ باندھ کر پھونکنے کا عمل ہو، جس کے نتیجے میں کسی کی خوشیوں کو زائل کرنا مقصود ہو، کسی کو بہتری سے بدتری کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، کسی کی بربادی منظور ہو، وہ تمام افعال و اعمال اور حملوں سے بچنے کے لیے شیلڈ، شیڈ، ریفیوج اور پناہ کہاں مل سکتی ہے؟ حقیقی پناہ تو مل سکتی ہے صرف اور صرف رب العالمین سے، جو الرحمن المستعان ہے۔ پھر اگر وہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ہی کیوں نہ ہو، اور حاسد کے شر سے، جیلس کی جیلسی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب وہ مخصوص وقت جبکہ ایک مخلوق دوسری مخلوق سے حسد کرنے لگے، رانگ اینڈ بیڈ انٹینشنز کے ساتھ،
کسی کے پازیٹیوز کو نلیفائی کر کے نگیٹو رسپانس پیدا ہونے لگے، تب ان ایول ٹیمپٹیشن سے کس کی پناہ میں محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ہی پناہ ہو سکتی ہے۔ اب ایک سالڈ کیریکٹر پرسن اپنے رب کی پناہ میں آنے کے بعد حاسد کے ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ کرے گا۔ صبر، توکل، تقوی، بھروسہ اور تعلق باللہ جیسے سیفٹی ڈیوائسز ہوں گے اس کے اپنے ڈیفنس میں۔ ایک مضبوط کردار والا شخص حاسد کے دل کی جلن کو اپنے نرم اخلاقی و خوشگوئی کی فوار سے کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اپنے رب کی پناہ حاصل کر کے صرف اسی سے ڈرتے ہوئے ورسٹ حالات میں بھی پازیٹیو رسپانس دے گا۔ ہر فرد کی ایسی ہی پرسنالٹی اور ایسے اخلاق چاہتا ہے ہمارا رب۔ فائنلی اس صورت شریفہ سے ہمیں اپنے لیے جو میسیجز ملے ہیں اس پر دوبارہ نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ چاہے مخلوق کا شر حملہ آور ہو رہا ہو، چاہے گہری تاریکیاں چھائی جا رہی ہوں، چاہے کوئی گرہ میں پھوکے مار رہا ہو، چاہے حاسد اپنے حسد میں بھنا جا رہا ہو، چاہے وسوسہ ڈالنے والی قوتیں ایکٹیو ہو رہی ہوں، چاہے وہ قوتیں سین ہو یا انسین، چاہے کوئی سازشیں کر رہا ہو، چاہے کوئی جال بچھا رہا ہو، چاہے کوئی نظر لگا رہا ہو، تمام ایول فورسز سے، تمام شرور سے، وہ تمام حرکات و سکنات اور جذبات جن کی وجہ سے ہمیں سیٹ بیک کا خطرہ ہو، ان سے محفوظ رہنے کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے صرف اور صرف فلک کے رب کی، انسانوں کے رب کی، رب العالمین کی اور رحمان المستعان کی پناہ کافی و شافی ہو سکتی ہے۔ وہ رب جو گمراہی کی تاریکیوں کو چیر کر ہدایت و نور کی کرن ابھار سکتا ہے، وہ رب جو ضد، انا اور ایگو کی سنگلاخ زمین سے خشیت کی کوپل سر شاخسار لا سکتا ہے۔ مکمل ایمان، توکل، بھروسہ اور یقین کے ساتھ اب اس رب کی پناہ لے لی جائے تو کسی کا کوئی عمل سچے مومن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رب تعالی ہمیں ایسا استعان عطا فرمائے کہ ہم اپنے قلب و ذہن کی گہرائی سے ڈیپ انسائڈ آف آور سول اس یقین کو پیوست کر لیں اور اپنے شب و روز میں اسے عملاً ریڈیٹ کر سکیں، اور اپنے آپ کو مکمل طور سے رب فلک، رب ناس، ملک الناس، الہ الناس کے حوالے کر دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔